سے قبل ہم نے اس کاوش اور اس خواہش کا ذکر کیا جو حکومت نے آج ظاہر کی، جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے دے، اور اس کی بنیاد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حالیہ فیصلہ، یہ رولنگز ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے یا مبینہ طور پہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے۔ اس پر پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور اس کا ویو ہم نے آپ کو بتایا۔ آزاد تجزیہ کار اور نیوز اینالسٹ اس پورے ماحول کو اور اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ملک کے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، مگر بہرحال حکومت نے آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اصولی فیصلہ کیا ہے، پھر اب وہ کہتے ہیں کہ 3 دن لگیں گے، یہ جو ہے یہ ڈیکلریشن تیار ہوگا، پھر اس کو سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ کتنی جان ہے اس میں عملی طور پہ اس خواہش میں یا اس کاوش میں کہ یہ سرخرو ہو جائے، یعنی کہ جو ان کی خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف غیر قانونی قرار دے دی جائے، کالعدم ہو جائے۔ خواہش تو یہ بھی ہے کہ عمران خان تاحیات نااہل ہو جائے۔ تو مجموعی طور پہ یہ جو کیس ہے اس میں کتنی جان ہے یہ ہدف حاصل کرنے کی؟ جی، جو آپ نے مصرع پڑھا وہی میری بھی زبان پر مچل رہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو خواہشات یقیناً بڑی بڑی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معروضی حالات کیا ہیں، آبجیکٹیو کنڈیشنز کیا ہیں۔ اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس نے خود بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ بالکل کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے کیس کو کلوز ہو جانا ہے، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ جو ہے بڑی الگ الگ چیزیں ہیں۔ عموماً جو تشریح لی جاتی ہے کہ کسی آپ کہتے ہیں نا کہ ہاسٹائل اسٹیٹ سے آپ پیسے لے کر اپنے ملک کے خلاف اگر کام کر رہے ہو تو وہ آتی ہے فورن فنڈنگ کے زمرے میں۔ اور اگر اس میں دیکھا جائے، اس میں آپ دیکھیں کسی نے $50 دیے، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں کہ جو بیرون ملک قیام پذیر ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تک کیا کہ جو کمپنیاں ٹرانسفر کرتی ہیں پیسے، اس تک کو جو ہے ماسٹرز کارڈ، اس تک کو انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ ہے۔ تو اس کے اندر میرے خود جو ہمیں آپ کو ہے ایک جھول نظر آتا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں۔ پھر دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو ہے اطلاق جو الیکشن کمیشن کے رولز بنے ہیں وہ 2017 میں بنے ہیں۔ یہ جو جس ہم فنڈنگ کی بات کریں وہ 2008 سے 13 تک کی ہے۔ تو کیا ماضی میں جا کر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کامران صاحب کہ اس طرح کی فورن فنڈنگ میں اس قانونی بنیاد پہ بات نہیں کریں۔ ایک سوال ہے کہ وہ والی فنڈنگ نہیں ہے کہ جس پر آپ کہیں کہ جی آپ نے بھارت سے پیسے لے لیے، آپ نے فلاں کسی اور ملک سے پیسے لے کر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب یہ سپیریئر جوڈیشری میں یہ چیز اس طرح کی جائے گی تو یہ بہت زیادہ ہولڈ کرے گی۔ اور جو عمران خان صاحب کا پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں تو اس میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ پاکستان کے جو سب سے مقبول سیاستدان ہیں وہ عمران خان ہیں، اور یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ اگر کوئی حکومت، عموماً جب کوئی حکومت جس کی چھٹی کی جاتی ہے وہ غیر مقبول ہوتی ہے، بہت عرصے تک رہتی ہے، پھر وہ سلولی گریجولی کلو بیک کرتی ہے۔ یہ واحد حکومت ہے عمران خان صاحب کی جی پہلے دن سے جو ہے جیسی حکومت سے ہٹے ان کی مقبولیت کا گراف بڑھا ہے۔ تو حکومت اس طرح کے اقدامات کر کے ایک تو اس بات کا میرے خیال میں انڈیکیٹ کریے کہ وہ دباؤ کا شکار ہے، نروس ہے، اور وہ سمجھتی کہ ہم اس طرح کے اگر ہم وہ کریں گے، راستے پہ جائیں گے تو غالباً عمران خان کو جو ہے مزید جو دبا سکیں گے، ڈرا سکیں گے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا اور آپ نے عرض کیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی، تو یہ لٹرلی جو ہے یہ صرف واحد خواہش نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کالعدم قرار پائے، یہ بھی خواہش ہے کہ عمران خان سیاست سے تاحیات نااہل ہو جائیں، اور وہ پارٹی جو کہ اقتدار میں پنجاب میں، کے پی میں، جی بی میں، آزاد جموں کشمیر میں ہے، اور جو کہ ابھی کیونکہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں تو یہ قومی اسمبلی کی اکثریتی جماعت بھی ہے، تو ایک خواہش یہ ہے کہ یہ جماعت غیر قانونی کالعدم قرار پائے، اور پھر اس کا رہنما عمران خان جو ہے وہ تاحیات سیاست سے نااہل ہو جائے۔ اسی دوران یہ خواہش بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نظام کو ایک نیا جنم دے دے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور وہاں کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کے حوالے سے قانون جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس کو پھر اپنے زیر اثر لے آیا جائے۔ اسی دوران نیب کی کبھی کچوبر نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ خواہشیں جو ہیں اور اس کے انبار جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔
بالکل دوسرے خواہشوں کا انبار جمع ہو گیا، لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک نامکمل نیشنل اسمبلی ہے، اور یہ جس طرح کی بھی قانون سازی کرے گی تو وہ خود ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور اگر آپ اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں کہ جو آئین کی اسپرٹ کے خلاف جا رہی ہے، اور وہ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں کہ جو کہ خود نیب کا ہدف ہیں، اور جو کہ خود اس لیے سپریم کورٹ کے پاورز کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاورز کو کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ جن کو اس بات کا کچا ہے کہ کل کو انصاف کے ترازو میں ان کو نہ تولا جائے، تو خود میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک سوالی نشان بھی ہے. اور یہ پاکستان کی سیاست میں ابھی جتنی پولرائزیشن ہے اس میں یکدم بہت زیادہ اضافہ کر دے گی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ کوئی غیر مقبول سیاستدان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یا وہ اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں آج بھی مسٹر کلین آف پولیٹکس اگر پاکستان میں کوئی سمجھا جاتا ہے سیاستدانوں میں، چاہے ان کے مخالفین کچھ بھی کہیں، وہ عمران خان ہے. ایک اگر عام آدمی کے نقطہ نظر سے بات کریں جو گھر میں ایک ہاؤس وائف دیکھتی ہیں، کسی کی نانی، کسی کی دادی، کسی کی والدہ، کوئی عام ووٹر جو ہے، اس میں عمران خان بہت قداور شخصیت ہے. تو اس قسم کے اگر آپ اقدامات کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک اور بڑی خطرناک بات ہے کہ جہاں پہ پولرائزیشن بڑھے گی وہاں پر اداروں پر، پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کا جو ہے اعتماد جو ہے ایک تو پہلے ہی کم ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس ڈیموکریٹک پروسیس، اس نظام کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا، اور پھر وہ تمام ادارے جو کہ اس اسمبلی کی اور اس حکومت کی بات ماننے، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوگا. تو میرے خیال میں بڑی خطرناک چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری سیاست کو اعتدال کی ضرورت ہے، یعنی روی کی ضرورت ہے. اس کی ٹائمنگ پہ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ یہ اس وقت ہوا ہے جب قدرے سیاسی قرار سا آتا ہوا نظر آیا ہے. پنجاب میں الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کا جو لب و لہجہ ہے، یا جو ان کا جو انداز ہے، اس میں کافی قرار سا آیا ہے. ان کی توجہ اس وقت پنجاب میں ایک مستحکم نظام کو جنم دینے کی طرف ہے. انہوں نے اپنے اہداف کا تعین کیا ہے پنجاب میں، اور وہ اس شدت سے انہوں نے پہلے دن سے جب سے الیکشن جیتے ہیں شہباز شریف کی حکومت کو رخصت ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ انہوں نے فوری طور پہ الیکشن کا بھی اس طرح سے مطالبہ نہیں کیا ہے، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی دھرنا، کوئی لانگ مارچ وغیرہ. تو یہ تو ایک اچھا ماحول سا بنا ہے، اور اس دوران IMF وغیرہ سے اچھی کچھ بہتر خبریں آ گئی ہیں، تو معاشی محاذ پر بھی بہتری آئی ہے. تو مطلب ایک منطق تو یہ کہتی ہے، ذہن تو یہ کہتا ہے کہ شاید حکومت کے لیے یہ موقع ایسا ہے کہ اپنی پوزیشن کو اور اس ساری صورتحال کو کنسولیڈیٹ کرے. اس وقت انہوں نے جو ہلکی پھلکی جو جلتی ہوئی میں ابھی بھی شعلے باقی، تو اس میں اتنا بڑا تیل ڈال دیا. میری سمجھ میں اس کی لاجک نہیں آ رہی ہے کچھ. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ جو عمران صاحب کو قرار آیا ہے وہی بے قراری کی وجہ حکومت کی بن گئی ہے، کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل جانا، یا ہم نون لیگ کے آپ تصور کیجئے کہ شریف خاندان سمجھتا ہے کہ جی ہم پنجاب کے ہیں، بالکل مالک ہیں، اور کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. پنجاب کا ان کے ہاتھ سے نکل جانا جو ہے اس نے ان کو شدید دباؤ میں کہتے ہیں لے کر آگے، بہت زیادہ نروس کر دیا ہے. تو یہ اس کا رد عمل ہے، اور یہ اپنا غصہ نکالنا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میری خود بات ہوئی، ہم نے اس کے خبر بھی کی کہ جیسے اسد عمر صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی اس وقت ہماری پورا فوکس پنجاب ہے، ہم وہاں پر ریسارس پروگرام کو ریوائیو کر رہے ہیں، وہاں پر ہم ہیلتھ کارڈ پہ فوکس کر رہے ہیں، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور ہم گڈ ایڈمنسٹریشن کی طرف جائیں گے، اور ہم فوری طور پہ مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے فوری انتخابات کے، لیکن ہم کوئی تحریک چلانے نہیں جا رہے. تو یقیناً پی ٹی آئی کی توجہ جو ہے مثبت سمت میں تھی، لیکن کیا کیا جائے کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ جی اس کے گھر میں ان کی جو ہے لٹیا بالکل ڈوب گئی ہے، اور کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور پنجاب میں ایک تجربے کار چیف منسٹر ہے پرویز الہی کی صورت میں، جو کہ ان کے کھیل سے واقف ہے، اور وہ آگے چل کر اگلے الیکشن تک بہت زیادہ نون لیگ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں آلریڈی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جتنا زیادہ عمران خان پہ دباؤ ڈالیں گے، جتنا زیادہ ان کو ہم اپنا ہدف بنائیں گے، لیکن اس کا بالکل الٹا اثر ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جناب اس کے نتیجے میں مقبولیت بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی میں مزید ریزالو بڑھ رہا ہے، رد عمل بڑھ رہا ہے، ایک کہتے ہیں ریزسٹنس کی پولیٹکس زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ کسی بھی صورت میں نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ حکومت کے لیے اچھا ہے، اور نہ پاکستان. عمران خان کا اپریل کے بعد سے تاثر ابھرا ہے، ایک مظلومیت کا تاثر، جس کی وجہ سے ان کو ہمدردی ملی، عوام کی ہمدردی ملی، بیرون ملک پاکستانیوں کی ہمدردی ملی. وہ تو مزید تقویت پائے گا جب یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ حکومت جو کہ 2 ووٹوں کی اکثریت پہ قائم ہے، جس نے عمران خان کو ہٹایا، اب وہ عمران خان کو سیاست سے تاحیات نااہل کرنے کی، چاہے وہ کاوش چاہے کسی بھی انداز کی وہ کوشش ہے. پی ٹی آئی پوری جماعت کو وہ نااہل اور کردم قرار دینا چاہتی ہے. ان تمام معاملات سے تو میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے سمجھتا ہوں کہ یہ تو
بالکل ایک میوزک ٹو عمران خان ایئرز ہے، یا ان کے ہمدردوں کے لیے تو زبردست بات ہے. عوام کے سامنے ان کی یہ جو مظلومیت کا تاثر ہے، یا جو ان کے ساتھ کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم ہوا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ تو مزید ابھر کے سامنے آئے گا. بالکل عمران خان صاحب کی سیاست کو مزید تقویت ملے گی، عوام میں مقبولیت بڑھے گی. ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان پہ آپ کتنا ہی کرپشن کے الزامات لگا لیں، کتنا ہی ان پہ کہیں جی توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی، عمران خان کی سپورٹ بیس کو اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں عام پاکستانیوں سے جب میں بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے کہ جو کوئی ریڑھی لگانے والا، پھیری لگانے والا، کوئی ہمارا پروفیشنل آدمی، پڑھا لکھے لوگ، ان میں اربن ایریاز کی حد تک جہاں پہ ہم زیادہ موو کرتے ہیں، وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت کا گراف بڑا ہے. کراچی جیسا شہر جہاں پر مطلب ہے ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا توتی بولا کرتا تھا، وہاں پر آپ دیکھیں جو پڑھے لکھے مطلب ہے کراچی آئیٹس ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں. واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کامران صاحب جو کہ واقعی وفاق کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو کبھی اعزاز پیپلز پارٹی کے پاس ہوا کرتا تھا، آج بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ کراچی تا خیبر. اور آپ اس میں لسانیت نہیں ہے، اس میں صوبائیت نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو کہتے ہیں سیکٹیرینزم نظر نہیں آئے گا. تو ہر طرح کے پاکستانی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹی کی جس کی کسی کی سپورٹ بیس صرف پنجاب میں ہے، کسی کی کے پی میں ہے، کسی کی دیہی سندھ میں ہے، شہری سندھ میں ہے. تو عمران خان واقعی وفاق کی علامت ہے، اور اس کو اگر اس طرح سے چھیڑا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کا جو بلو بیک ہوگا وہ بہت برا ہوگا، خطرناک ہوگا. جی یہ بتائیے، جو الیکشن کمیشن نے اپنا رخ اختیار کیا ہے اور اس پورے معاملے میں جتنی اس کی متنازعہ حیثیت ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ ان معاملات میں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چیلنج ہوا ہے وہ تمام جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کے حوالے سے، اور بیرون ملک پاکستانی جس طرح سے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی کے تو دھجیاں بکھرتی نظر آئی ہیں. اور یہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی یہ الیکشن کمیشن کی. ویسے ہی اس پورے معاملے میں اس کی ایک پوزیشن لے لینا، اور پھر مطالبوں کے سائے میں وہ معاملہ جو 8 سال سے چل رہا تھا، انہوں نے جیسے اس کا فوری فیصلے کا اعلان کیا اور یہ سب کچھ کیا، تو یہ جو ادارہ ہے یہ اپنی اس حیثیت کو تو برقرار نہیں رکھ سکے گا، اس شخصی حیثیت کو جو اس وقت ہے اس کی. دیکھیے الیکشن کمیشن کے پاس بڑا ایک اچھا موقع تھا کہ وہ کہے نا اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ غیر جانبدار ہے. اور وہ غیر جانبداری اسی صورت میں ثابت کر سکتی تھی کہ جب ان کا جو ایک فیصلہ آتا وہ انصاف پر اور ایک لاجیکل، کم از کم میں کہتا ہوں لاجیکل تو ہو، انصاف کے چلیں چھوڑیں لاجیکل تو ہو. تو انہوں نے اس میں اس طرح کی فاحش غلطیاں کی ہیں کہ جو ایک عام آدمی کو نظر آتی ہیں کہ اگر $50 اور $100 کا کسی نے مطلب چندہ دیا ہے پولیٹیکل پارٹی کو، اور اس طرح کی کہتے ہیں پبلک فنڈ ریزنگ کا پاکستان میں سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا. پی ٹی آئی کیونکہ جس طرح کی سیاسی جماعت ہے اس نے بہت سارے نئے کام کیے ہیں، تو اس نے یہ سب کام بھی کیے. تو اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں ایک بہت بڑا موقع گوا دیا ہے، اور اس کی جو جانبداری ہے اس کے اوپر اور بڑا سوالی نشان اٹھا ہے کہ جو مطالبہ ہے بہت پی ٹی آئی کا ہے کہ جی الیکشن کمشنر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کریں، استعفیٰ دیں. تو میرے خیال میں یہ پبلک دباؤ بڑھے گا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کل کو جو ہے اگر اسی طرح سے ایک کہتے ہیں نا ابھار چلتا رہتا ہے، تو یہ کوئی بھی چاہے وہ بائی الیکشن کرا رہے ہوں، کوئی بھی یہ الیکشن کرائیں، اس پہ سوالی نشان ہوگا، کیونکہ اس کی جو ایک لیجیٹیمیسی ہے اس کو کوسچن کیا جائے گا. جس طرح سے اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کوسچنیبل ہے کہ 2 ووٹوں کی اکثریت پہ اگر وہ قائم ہے اور وہ اس طرح کے اقدامات کری، اسی طرح چیف الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے ان کی لیجیٹیمیسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت زیادہ کوسچن مارک ہو گئی ہے. اور وہ آنے والے دنوں میں ان پہ مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ دباؤ بھی بڑھے گا، اور مزید وہ جو ہے کنٹروورشل یعنی کہ متنازع بنے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود.